والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. ابھی آپ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 12 سے 18 کی تلاوت سماعت فرمائی. اب ہم ان آیات کی مختصر تشریح دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الانعام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے میں ایک بہت جامع سورہ ہے، اور بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی کو توحید کا صحیح مزہ چکھانا ہو اور اگر کسی کو توحید کی درست فہم دینا ہو تو اس کو سورۃ الانعام پڑھا دینی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ کس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. قل للہ، پھر کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ملکیت ہے، اور کتنی ملکیت ہے جس کا کہ ہم کبھی اندازہ ہی نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی ملک ہے. آپ دیکھیے کہ ہماری جو نظریں ہیں اور ہمارا جو ذہن ہے وہ یہاں تک ہی پہنچ پاتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، یا ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی ملک ہیں. پھر اسی طرح سے یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، لیکن کتنی اور مخلوقات ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہماری اس زمین کے اوپر اور ہماری اس زمین کے اندر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. ابھی کچھ ہی سال پہلے سائنٹسٹ نے یہ بات ڈسکور کی کہ ہمارا جو ارتھ کا کور ہے اس کے اندر جو لاوا ہے وہ جب روٹیٹ کرتا ہے تو اس کے روٹیٹ کرنے سے ایک میگنیٹک فیلڈ ہماری ارتھ کے ارد گرد بنا ہوا ہے، اور اس کا ساؤنڈ اب ہم نے ڈسکور کیا ہے، ہم اس کو اب سن پائے ہیں.
اور اس کا فائدہ کیا ہے اس سارے میگنیٹک فیلڈ کا؟ کہ وہ ہمیں سولر ونڈز سے بچاتا ہے اور ہمارے ارد گرد ایک پروٹیکٹیو وہ فیلڈ ہے، اور اس کے جو ساؤنڈ ہے وہ ریزونیٹ کرتا ہے جیسے کوئی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، اور وہ ہم نہیں سن سکے اس سے پہلے. اب سے کچھ سال پہلے اس کو ڈسکور کیا گیا اور اس کو ہم سننے کے بھی قابل ہوئے. بنانا تو دور کی بات، یا اس کو اون کرنا تو دور کی بات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. پھر اسی طرح سے ہمارے جو سولر سسٹم میں مختلف سیارے ہیں، تو ان میں ایک سیارہ سیٹرن ہے. تو سیٹرن کے بارے میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بعض اوقات ایسے کیمیکل اس میں ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو رین ہوتی ہے وہ ڈائمنڈز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جیسے پانی کے قطرے گرتے ہیں، وہاں پہ ڈائمنڈز گرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے نیازی، اللہ تعالیٰ کا غنا، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے وسیع پیمانے پر خزانوں کے مالک ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں کہ ایک ایسا پلانٹ کہ جس کے اوپر کوئی بستہ نہیں ہے اس پر بھی اس طرح کے کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور زیادہ آتی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کو ان کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ملکیت جو جنت ہے، جو اس نے اپنے بہترین انسانوں کے لیے بنا رکھی ہے، اپنے بندوں کے لیے بنا رکھی ہے، وہ کیسی ہوگی؟ قُل لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے. قُل لِلَّہ، اور خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے. ہر چیز اس کے تابع ہے، تو کسی غیر اللہ کے در پر جانے کی پھر ضرورت کہاں سے پیش آ جاتی ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ. اتنی بڑی ملکیت، اتنی بڑی اتھارٹی، اتنا بڑا سوورن ہمارا رب، اور اس نے اپنے اوپر اگر کوئی چیز لازم کی ہے ہم انسانوں کے لیے تو وہ کیا ہے؟ رحمت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام الرحمن اور الرحیم کتاب کے، قرآن کے بالکل شروع میں ہی ہمیں جو اپنا انٹروڈکشن دیا وہ الرحمن اور الرحیم سے دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت کاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صالحین کے لیے ہے، جو نیک بندوں کے لیے ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کے لیے نیکی کے در کھولتا ہے، نیکی کی نئی نئی اپرچونٹیز کھولتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، ان کے لیے جنت کی راہیں آسان کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی علماء کہتے ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی یہ ہے کہ ان کو فوراً نہیں پکڑتا، ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی مظاہر ہیں. غزوہ احد میں جو کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باقی دیگر صحابہ کرام کی جان کے درپے تھے، ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئی، اور کیسے کیسے انہوں نے اسلام کے لیے کارنامے کیے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا یہ تقاضا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور ضرور وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کا دن قائم نہ کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو وکٹمز تھے، جن کے ساتھ ظلم ہوئے اور ان کو اس دنیا میں انصاف نہیں ملا. کتنی قتل و غارت ہوئی ہے. آپ آج کی دنیا میں دیکھیں، آپ پچھلے ادوار میں دیکھیں تو کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں اتنی بڑی بڑی ٹریجڈیز کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ان کو اس کی کوئی کسی قسم کا بدلہ نہیں ملا، کوئی مکافات عمل نہیں ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قیامت کا دن قائم کرے اور وہ وکٹم کو اور مظلوم کو اس کا حق دلوائے. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ نہیں ایمان لاتے. کس بات پر نہیں ایمان لاتے؟ روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے. اور اس سے بڑا اور خسارہ کیا ہوگا کہ انسان روز آخرت پر ایمان ہی نہ لائے. اور اگر روز آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو اعمال میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ بعض جو اورینٹلسٹس ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ جو
طاقتور آیات ہیں، پاورفل آیات ہیں، وہ ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس طرح مسلمانوں کے اندر انگرین کر دی گئیں اور اس طرح ڈرل کر دی گئیں وہ آیات کہ اس کے ذریعے سے ان کے اعمال تبدیل ہوئے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا، جواب دہی کا خوف پیدا ہوا۔ کیوں کوئی انسان اپنا مال خرچ کرے گا؟ حق حلال سے کمایا ہوا مال خرچ کرنا کسی دوسرے کے اوپر ایک مشکل کام ہے، لیکن وہ کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ جب پتہ ہے کہ ایک روز آخرت ہے اور اس روز آخرت پر مجھے جا کر اس کا بدلہ ملے گا اور بڑھا چڑھا کر ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر آدھا کھجور کا ٹکڑا دے رہی ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اور قیامت کے دن وہ مجھے احد پہاڑ جتنا ملٹی پلائی ہو کر مل جائے۔ تو اس طرح روز آخرت پر یقین ہوگا اور اس کی تمام سٹیجز پر یقین ہوگا، تب انسان اپنے اعمال میں تبدیلی لا سکے گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن قائم کرے، حقدار کو اس کا حق دلائے، مظلوم کو بدلہ دلوائے اور ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دے، اور جو لوگ روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنا خسارہ کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن وہی بینکرپٹ ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے، پھر ملکیت کی بات ہے۔ پہلے فرما دیا، ایک جنرل بات فرما دی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہر وہ چیز آپ دیکھیں رات اور دن میں کیا کیا ہے، ان فضاؤں میں کیا کیا کچھ ہے، رات کے کیسے کیسے جانور ہیں، کیسے کیسے حشرات ہیں جو کہ نکل آتے ہیں زمین سے، جو کہ دن میں نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح سے کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جو دن کو نکلتے ہیں اور رات کو اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے۔ درخت ہیں تو وہ دن میں آکسیجن نکالتے ہیں، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا رات میں، کس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا دن میں، کس کی رات میں روزی لکھی ہے، کس کی دن میں روزی لکھی ہے۔ ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں، ان پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں کیا کچھ ہے، رات میں کیا فنکشنز ہو رہے ہیں، دن میں کیا فنکشنز ہو رہے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ سب آوازیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ بھی جو کہ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ وہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، ثرا اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جو کھودتے جائیں مٹی کو اور نیچے جا کے آٹومیٹیکلی خود سے وہ جو گیلی مٹی نکلتی ہے وہ ثرا کہلاتی ہے۔ اس کے نیچے بھی اگر کوئی کیڑا ہے، کوئی اگر کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی پودا اگر نشو و نما پا رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو ہمیں یہ آیات کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی درست معرفت ہو جائے، ہمیں توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی معرفت ہو جائے کہ اللہ کے سوا تو کوئی بھی ان چیزوں کا مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا تو کوئی بھی ہر آواز نہیں سنتا، اور اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی ہر چیز کا جاننے والا نہیں ہے۔ سورہ الطارق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن جس دن سارے راز جانچے جائیں گے، راز باہر نکل آئیں گے، کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکے گا اس دن۔ یہاں پر ہم کچھ بات توحید کی کر لیتے ہیں کہ توحید کیا ہے، توحید کی اقسام کیا ہیں، توحید کی امپورٹنس کیا ہے ہماری زندگیوں میں۔ توحید کا مادہ واو ہا دال سے ہے، جس کا مطلب ہے ایک ہونا، اکیلا ہونا، اور علماء نے توحید کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یہ یقین رکھنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا خالق ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا کہ رب وہ ہوتا ہے کہ جو ذرے سے کمال تک پہنچائے، جو کہ ہر فطرت کی مانگ پوری کرے، نشو و نما کے لیے جو چیزیں بھی درکار ہیں ان سب کو پرووائڈ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیوانات کے عالم کو، نباتات کے عالم کو، گیلیکسیز کو، ہر عالم کو جو ہمیں نظر آتا ہے یا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، سب کو پیدا بھی کیا ہے، اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کے نشو و نما کے تمام تقاضے بھی پورے کیے ہیں۔ اور اس کے پاس ایک کتاب میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے مثلاً کہ کس درخت کے کتنے پتے ہیں،
ہارورڈ یونیورسٹی کے جو بچے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک انتہائی ایک انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں کہ جو ہارورڈ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ ہمارے کیمپس کے اوپر، ہماری یونیورسٹی کے اندر جتنے درخت ہیں ہم ان کے پتے گنیں گے۔ تو انہوں نے کئی دن لگائے اور اس کے بعد وہ اس نتیجے کو پہنچے کہ ہم تو ایک درخت کی ایک برانچ کا پتا بھی نہیں پوری طرح سے گن سکتے، ہمیں تو یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ کتنے پتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر پتے کو جانتا ہے، اس کے نکلنے کے وقت کو جانتا ہے، خزاں میں اس کے گرنا، اس کا کس وقت وہ گرا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے وہ پتے نیچے خزاں میں گر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی نیچے جا رہا ہوتا ہے، کوئی اوپر، اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا پتہ ہے، ہر ایک کی وضع قطع پتہ ہے۔ اس دنیا میں کتنے جراثیم موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، اس فضا میں کتنی ہیومیڈیٹی کے قطرے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سارا پتہ ہے۔ اسی کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اسی توحید ربوبیت کا اقرار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام روحوں سے کروایا تھا، جس کو ہم وعدہ الست کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کی روحوں کو اکٹھا کر کے اور کیا پوچھا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا تھا، چاہے آج وہ دنیا میں کوئی دہریہ بھی بن چکا ہے تو وہ بھی یہ جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے کر آیا ہے، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار تو ابلیس نے بھی کیا تھا، تو پھر کیا وہ بھی توحید پر قائم تھا؟ توحید پر صرف قائم ہونا یہ نہیں ہے کہ اللہ کو رب مان لیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات بھی ماننی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنی ہے۔ تو اسی لیے دوسرا جو توحید کی قسم ہے وہ ہے توحید الوہیت، اور الوہیت جو ہے وہ الہ سے مشتق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اس بات کا اعتراف کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ ہر وہ مفید اور جائز کام جو مومن اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ تو لہٰذا یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ کی خاطر ہوگا تو انسان اللہ کا بندہ بنے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الذاریات میں فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کی بھی کچھ تعریف دیکھ لیجئے کہ عبادت وہ ہے کہ جس میں تمام ظاہری اور باطنی، ہمارے ظاہر کے اقوال، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمارے باطن میں ہماری نیتیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور وہ انہی کاموں کے اوپر صرف ہونی چاہیے کہ جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تیسری قسم توحید کی ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی ذات متعارف کروائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کہلاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور جو ان کو شمار کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے انفینٹ ان لمیٹڈ نام ہیں، لیکن ان ناموں میں سے اگر کوئی 99 ناموں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے گا تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور معرفت شمار کرنا، احصاہا کا مطلب ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنے عمل میں تبدیلی لانا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے ہیں سارے اچھے نام تو اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اور اپنی دعاؤں میں اور ویسے بھی لوگوں کو اسماء و صفات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم بھی دیا کرتے اور ان کے استعمال کا حکم بھی فرمایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انت الاول، اے اللہ تو اول ہے، فلیس قبلک شیء،
تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور تو آخر ہے اور تیرے بعد کچھ نہیں، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور تو ظاہر ہے تجھ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو باطن ہے اور تیرے سے ورے کوئی چیز نہیں، اقضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، مجھ سے دین ہٹا دے یعنی قرض سے مجھے نجات دے دے اور فقر میرا غنا میں تبدیل کر دے۔ تو اللہ کے مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو کسی بھی اور کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا یہ بھی توحید کے منافی ہے، اور اللہ ہی کو ان اسماء و صفات کے پرفیکشن کا مالک سمجھنا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں بھی کہ جو اس دنیا میں کوئی انسان جزوی طور پر کر بھی لیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہ اسماء و صفات پرفیکشن کے لیول پر ہیں۔ اس چیز پر ایمان رکھنا توحید اسماء و صفات ہے۔ مثلا نفع و نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ توحید اسماء و صفات کی ایک بہت اہم قسم ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں؟ ولی ولا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں محبت، دوستی، نزدیکی، قرابت، مدد یا مددگار اور تنگی ترشی میں کام آنے والا۔ اب یہاں پر سوال ایک بہت اہم یہ اٹھتا ہے کہ کیا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا ولی بنا رکھا ہے یا نہیں، اپنا دوست بنا رکھا ہے یا نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا سب سے ایک بیسک چیک جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اوپر اگر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو مجھے سب سے پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ کیا کسی انسان کا کہ میں اس کی طرف لوٹوں یا میں اس کی طرف بھاگوں، اور یا یہ کہ مجھے اللہ کا خیال آتا ہے اور میں دعا کی طرف جاتی ہوں اور میں اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتی ہوں۔ ایک فیلڈ ہے پازیٹیو سائیکالوجی، اور جس کو کہ بہت ایک ترویج دی جا رہی ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ویل بینگ کے لیے ایک ریسرچز کر رہے ہیں کہ کیا چیز انسان کے اندر ہو تو اس کو ویل بینگ ملتی ہے اور اس کی زندگی اچھے سے گزرتی ہے، اور وہ اس دنیا میں کسی ڈپریشن کا اور انگزائٹی کا شکار نہیں رہتا، اس کو اطمینان ملتا ہے، سیرینٹی آتی ہے اس کے اندر، وہ خوش رہتا ہے۔ اس کو بعض اوقات وہ سائنس آف ہیپینس بھی کہتے ہیں کہ خوشی کی سائنس ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دوست ہے کہ جس کو آپ صبح کے 4 بجے بھی فون کریں اور اس کو آپ اپنی ہر مصیبت بتائیں اور آپ اس کو اپنا ہر احوال، اپنے جذبات بتائیں، تو وہ آپ کی سنے اور آپ کو بہترین مشورہ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے سیکیور ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویل بینگ بڑی ایشورنس کے ساتھ آپ کی گارنٹیڈ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کے لیے یہ در صبح 4 بجے تو کیا، یہ رات کے آخری تہائی میں ہر رات یہ در کھل جاتا ہے۔ کون سا انسانی دوست ہے کہ جس کو صبح کے 4 بجے اگر آپ ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن بھی کال کریں تو وہ اسی بے نیازی اور اسی خوشی کے ساتھ آپ کی بات کو سنے، یا یہ کہ وہ آپ کو مشورہ دے لے، یا یہ کہ جو چیز آپ کو درکار ہے، جس کی آپ کو ضرورت ہے یا خواہش ہے، تو وہ آپ کو دے لے۔ انسان اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ آپ جب ان کے آگے اپنا کوئی دکھ درد آپ ان کے ساتھ کوئی شیئر کرتے ہیں تو وہ اگر بہت ہمدرد ہوں تو وہ سن لیں گے، اور کبھی وہ پھر یہ بھی کہیں گے کہ آپ ہر وقت یہی بات مت کرتے رہا کریں، اور کبھی وہ اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کا ہمدرد ہوں لیکن میں آپ کے لیے کر کچھ نہیں سکتا، اور کبھی وہ انوئے بھی ہو جائیں گے۔ اور اہل ایمان کے پاس وہ ہستی ہے کہ جو رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کروں، اور یہ صدا طلوع فجر تک آتی رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ معرفت ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پہچان ہو جائے گی اور یہ ایک احساس آ جائے گا اور یہ تسلی ہو جائے گی کہ واقعی وہ ہے وہ ہستی، تو پھر اس انسان کو پہلا خیال ہمیشہ اللہ کا ہی آئے گا، اور اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے سوا اہم کون ہے میرے لیے؟
ولی میں یہ بات بھی آتی ہے، آپ کا دوست آپ کے لیے اہم ہے یا نہیں ہے؟ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا قریبی دوست ہے، وہ میرا مددگار ہے، وہ مشکل میں میرے کام آتا ہے، وہ مجھے اچھے مشورے دیتا ہے، مجھے فار ایگزامپل اس دنیا میں مجھے قرض کی ضرورت پڑی ہے تو مجھے قرض بھی دیتا ہے، تو اسی کو آپ ولی سمجھتے ہیں نا۔ تو اصل ولی آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی ایک انسان جو آپ کو جزوی طور پر کبھی نہ کبھی کوئی ہیلپ کر بھی دیتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی ذات آ جائے، اگر آپ ایک ایسے دوراہے پہ آ کر کھڑے ہو جائیں کہ ایک طرف وہ انسان لے کے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کے لیے کون اہم ہے؟ آپ کس پر چلیں گے؟ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا ولی کون ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنا ولی کس کو بنا رکھا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔ فاطر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ صفاتی نام، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سابق مثال کے بغیر آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک عالم تھے تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے جو کہ دہریے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی فلاں فلاں چیز تو ہم بھی کریٹ کر سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں، انسان نے اتنی ترقی کی، انسان نے یہ بنایا وہ بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو میرے سامنے بناؤ۔ تو انہوں نے را مٹیریل اٹھایا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس کے بغیر یہ بھی اپنا لاؤ۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر کسی سابق مثال کے پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فاطر ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ خلاقی کی جو صفت ہے، اس کے لیے اور بھی نام آئے ہیں قرآن میں۔ خالق، پیدا کرنے والا، جنرلی اپنی مخلوق کو پیدا کرنے والا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے جب عرض کی تھی کہ یا اللہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی کہ جب کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ الخلاق ہیں، خلاق، ماہر خالق۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ البارئ ہیں۔ البارئ کا معنی بھی فاطر سے ملتا جلتا ہے کہ بغیر مثال کے پیدا کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ البدیع ہیں، بغیر ماڈل کے کریٹ کرنے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ تو کوئی بھی دوسرا کبھی بھی فاطر نہیں ہو سکتا۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان آیات میں ہمیں ایسی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ اگر وہ ہمیں ہو جائے تو ہماری توحید میں کبھی خلل نہ آئے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کھانے کی حاجت ہی نہیں، لیکن انسانوں کو تو کھانے کی حاجت ہے۔ اور کیا صرف انسان ہیں جو کھاتے ہیں؟ جنات بھی کھاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک الگ اللہ تعالیٰ نے سارا انسٹیٹیوشن بنا رکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کھانی ہیں۔ آپ دیکھیں کیسی کمال کی بات ہے کہ ان لوگوں کی، جنات کی، وہ ایسی مخلوق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈیاں یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی کیونکہ یہ ان کی خوراک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ہمیں بتا بھی دیا اس مخلوق کا کہ جیسے ہمیں تو کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا تھا۔ تو ان کے کھانے کا کتنا خیال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کوئی کسی چٹان کے نیچے کوئی کیڑا ایک پڑا ہوا ہے نا، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ رزق پہنچا رہے ہیں۔ کتنے پلانٹس ہوتے ہیں کہ جو دوسرے پلانٹس کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کے اندر سے نیوٹرینٹس لے رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سائنس کی کتابوں میں ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے اسٹرینج ویز آف فیڈنگ، کہاں کہاں سے کون سے پلانٹس۔ آپ دیکھیں کہ صحرا کے جو پلانٹس ہیں وہ کس طرح نیچے سے کہاں سے جا کے سالٹ اور واٹر وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں ویل مچھلی کتنی بڑی ہے، کتنے ٹن وہ روزانہ ٹنز کے حساب سے وہ چھوٹی مچھلیاں سولو کرتی ہے، وہ کھاتی ہے اور وہ اس کو ملتی ہیں، اور اس کے باوجود سمندروں میں ان چھوٹی مچھلیوں کی بھی قلت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جب ان کی قوم نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، یہ کون ہستی ہے کہ جن کی وجہ سے تم اپنے بتوں کو چھوڑ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بیسک نیڈز پوری کرنا کسی اور انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بارش روک لے، آج اگر اللہ تعالیٰ قحط پیدا کر دے، آج اگر اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کو کھارے پانی میں تبدیل کر دے، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہی ہے کہ جو کھلاتا اور پلاتا ہے۔
اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے وہ دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اتنی باتیں سننے کے بعد آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تو سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں، میں تو سب سے پہلا انسان بن جاؤں کہ جو سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ شرک توحید کے منافی ہے۔ اب ہم نے توحید کی اقسام اور توحید کے بارے میں پڑھا، تو تھوڑا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شرک کیا ہے، اس لیے کہ جب تک آپ دونوں طرح سے نہیں دیکھتے، ایک طرف آپ اثبات نہیں دیکھتے کہ جیسے لا الہ الا اللہ ہے نا، تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے، تو جب تک آپ دونوں طرف سے ایک چیز کو نہیں دیکھتے تو آپ کو اس کی پوری سمجھ اور پورا فہم، پورا ادراک اس کا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جہاں ہم نے توحید کو دیکھا تو وہاں اب ہم شرک کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شرک کیا ہے اور وہ کس کس طرح سے توحید کو ڈیمیج کرتا ہے اور کہاں کہاں ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر رکھا ہے اور اس کو ہم نے نکالنا ہے۔ شرک جو ہے یہ شرکت سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات یا اس کی صفات کا اقرار کرتے ہوئے ان صفات میں اوروں کو شریک کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار تو کیا، لیکن ساتھ ہی اوروں کو بھی اس میں شریک کر لیا، اور شرک جو ہے یہ توحید کی ضد ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کیونکہ در حقیقت مشرک اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، اس کے ناموں اور اس کے معنوں میں غیروں کو شامل کرنے کی غلطی کرتا ہے، اور اس طرح وہ ایک سے زیادہ خدا بنا لیتا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر آئے تھے اور وہ رومن کیتھولک تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بنا رکھا تھا اربابا من دون اللہ، رب اللہ کو چھوڑ کر، تو ہم نے تو رب نہیں بنایا، تو قرآن میں ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم وہی نہیں حلال قرار دیتے جو وہ حلال قرار دیتے ہیں، اور اسی کو حرام قرار دیتے ہو جس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں؟ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ ایسا تو ہم کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہی رب بنانا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ شہد اللہ، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے انہ لا الہ الا ہوا، یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی اور رب بنانا یا الہ بنانا گویا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنا ہے، اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کے مترادف ہے، اور اس بات کے مترادف ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی بات کا نااہل قرار دے رہے ہیں کہ ہم رازق کسی اور کو جانیں، ہم اولاد دینے والا کسی اور کو جانیں۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مانا جائے۔ اب شرک کی دو میجر ڈویژنز ہیں، ایک شرک اکبر اور دوسرے شرک اصغر یا شرک خفی۔ شرک اکبر تو واضح شرک ہے جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کھلا ہوا کفر ہے، اور جو شخص اس پر مرتا ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اسی طرح سے سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، اور اس کے سوا جس کے جو مرضی گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ وہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ شرک اکبر کی 3 اقسام ہیں۔ شرک فی العلم، اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی دوسری مخلوق کو شریک کر لینا۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس دنیا میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم رکھتا ہے، اور یہ ساری
جو صفات ہیں یہ کسی اور کو ایٹریبیوٹ کر دینا، یہ شرک فی العلم ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی شہید یا کوئی نبی یا کوئی جن کو ہم ولی کہتے ہیں، کوئی بھی غیب میں سے ہماری مدد کر کے لا سکتے ہیں یا غیب کا علم رکھتے ہیں، تو یہ شرک فی العلم ہے۔ دوسرا ہے شرک فی التصرف، اور یعنی اپنے ارادے سے اپنا حکم جاری کرنا، اپنی خوشی سے مارنا، رزق کی کشادگی یا تنگی، بیماری، خوشی، غمی، قحط، خوشحالی، عروج و زوال، فتح یا شکست، مشکل کشائی، حاجت روائی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ایٹریبیوٹ کر دینا، یہ شرک فی التصرف ہے۔ اور تیسرا ہے شرک فی العبادہ، یعنی جو عبادات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرنی ہے، ہم نے رکوع و سجود اللہ کے لیے کرنے ہیں، اور وہ اگر ہم کسی اور کے آگے کرتے ہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی اور کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں، کسی اور کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، یا اس کے گھر کی طرف چل کے جاتے ہیں کہ یہاں پر سے میری حاجت روائی ہوگی، یا کسی اور کے گھر کا طواف کرتے ہیں، تو یہ سب شرک فی العبادہ ہے، اور یہ تینوں اقسام شرک اکبر ہیں۔ شرک اصغر بہت خطرناک ہے، لیکن وہ کفر کے مساوی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اس امت میں چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب یہ شرک سرایت کر گیا ہمارے دل میں، ہماری نیتوں میں، ہمارے اخلاص کو ڈیمیج کر گیا۔ اور یہ کیا ہے؟ ریاکاری، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی لینی تھی ہم نے اپریسیشن، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لینا تھا ہم نے کوئی اجر، تو پھر تو آپ دیکھیے کہ ریاکاری تو بالکل سینس لیس ہو جاتی ہے۔ کتنی ایک بے معنی بات ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے سامنے اپنی نیکیاں بتائے اور ایسے لوگوں سے اپریسیشن چاہے اور ایسے لوگوں سے بدلہ چاہے کہ جو خود محتاج ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے اے نبی کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو ایک بڑے دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں۔ نبی سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نافرمانی کرنی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ نافرمانی کریں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، اور ایک بڑے دن پر ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، تو پھر تم کہاں سٹینڈ کرتے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھ کر اتنا روتے تھے کہ ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھی کہتی تھیں کہ یا اللہ ان کو آگ کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ ان کو آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مَن یُصْرَفْ عَنْہُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَہُ، اور جو پھیر لیا گیا اس سے، یعنی عذاب سے، عذاب یومن عظیم سے، اس بڑے دن کے عذاب سے جو بچا لیا گیا اس دن، فقد رحمہ، یہ ہے وہ بندہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ رحم کر دیا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے واضح روشن کامیابی۔ دنیا کی ہر کامیابی اس کے آگے ہیچ ہے۔ دنیا کی کسی کامیابی میں بھی آپ ساری زندگی خوش نہیں رہتے، اس کامیابی کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کے بعد آپ کو وہ انسگنیفیکنٹ لگنے لگ جاتی ہے، وہ آپ کو یاد نہیں رہتی، یا آپ اس سے لطف اٹھانے کے خود قابل نہیں رہتے، یا وہ آپ کے لیے اب وہ اہم ہی نہیں رہتی۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ وہ دن کہ جو ابدی حیات کا دن ہے، کہ جس کے بعد نہ کوئی موت ہے اور نہ اس دن نے ٹلنا ہے، اس دن جو کوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا تو اصل کامیاب تو وہ ہوا جو آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہماری اصل نظریں اتنی کوتاہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسی دنیا کی کامیابیوں پر ہی اٹک کے رہ جائیں اور ہم اسی دنیا کو ہی سمیٹنے میں اپنی آخرت کو بھول ہی جائیں۔ ہماری نظر دراصل آخرت کی کامیابی پر ہونی چاہیے، اور جو انسان آخرت کی کامیابی کے لیے کام کرتا رہتا ہے اس کی دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سنوار دیتے ہیں، اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ بڑی طیب، بڑی پاکیزہ اور بڑی اچھی سی گزروا دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے۔
کوئی تکلیف اگر اللہ پہنچانا چاہے اور ساری دنیا اس کو روکنا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتی۔ اور اسی طرح سے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قادر اور قدیر ہونے کی جو صفت ہے اس کی بھی یہاں سے ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کتنا قادر ہے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بہترین دعا ہے۔ اس کو عرفہ کے دن کی بہترین دعا کہا گیا ہے۔ اس میں دعا کدھر ہے؟ ہم اللہ سے کہاں مانگ رہے ہیں کوئی چیز؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہی دعا ہے کہ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بڑھ چڑھ کے مانگا کرو، خوب خوب مانگا کرو، وہ جو تمہارے ذہنوں میں امپاسبل ہے اس کو مانگا کرو، کیونکہ تم رب سے مانگ رہے ہوتے ہو، تم اس مالک الملک سے مانگ رہے ہوتے ہو، رب کائنات سے مانگ رہے ہوتے ہو، تو بڑی بڑی چیزیں مانگا کرو۔ اور یہی وہ معرفت ہے جس نے انبیاء کرام کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ یہی وہ معرفت ہے جس کی وجہ سے زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 100 سال کی عمر میں دعا مانگ لی، شدید بڑھاپے میں دعا مانگ لی۔ یہی وہ معرفت ہے کہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال باہر کیا۔ یہی وہ معرفت ہے کہ جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری بھی پھیر دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کتنی لمبی بیماری میں اللہ سے دعائیں نہیں چھوڑیں، کوئی مایوسی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کس قدر غم اور مشکل اور پریشانی کے وقتوں میں انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتا ہے۔ یہ معرفت کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے خیر پہنچانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ جب میرے بچے واپس لانا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی جو آیات ہیں انہی میں تقدیر کا مسئلہ بھی ایڈریس ہوا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہے وہ رک نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ تعالیٰ جو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روکنا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے مقابلے میں کسی شان والے کی شان کسی کام نہیں آتی۔ تو انسان کا تقدیر پر ایمان کہ کوئی مصیبت جو آنی ہے زمین میں، کوئی بات جو پہنچنی ہے مجھے، وہ ساری کی ساری پہلے سے ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، تو ان کو یاد رکھ اور ان کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ نقصان تجھے نہیں پہنچ سکتا، اور اگر ساری دنیا مل کر تجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تجھے وہ بھلائی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے ہمیں سیدھے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، 3 صفاتی نام اللہ تعالیٰ کی آیات میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، جتنے جتنے آپ ان آیات کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے چلے جائیں گے، آیات کا بھی درست معنی سمجھ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بھی اضافہ ہوگا۔ القاہر، الحکیم، الخبیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہے، غلبے والا ہے، کنٹرولر ہے، ہر لحاظ سے غلبہ اور قوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے اپنے بندوں پر۔ اور قاہر کا جو لفظ ہے یہ قہر سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام القہار بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ القہار کس کے لیے ہے؟ ظالموں کے لیے بھی ہے، جابروں کے لیے بھی ہے۔ بزور اپنا فیصلہ نافذ کروانے کی قوت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے کوئی قوت دے رکھی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی قوت کو ختم کرنے والا کوئی نہ کوئی بنا رکھا ہے۔ مثلا
پہاڑوں کی بلندی اور سختی کو اللہ تعالیٰ نے توڑنے کے لیے لوہا پیدا کیا، لوہے کو پگھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کر دی، آگ کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کر دیا، اور اسی طرح پانی کو ہوا میں بخارات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا بنا دی، اللہ تعالیٰ نے سن لائٹ بنا دی۔ سو دنیا میں جب بھی کوئی چیز بلند ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے لے آتے ہیں، کیونکہ بلندی صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کوئی طاقت دیتے ہیں، چاہے وہ مال کی ہے، علم کی ہے، ذہانت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، تو وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے طاقتور نہ سمجھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کی اور اپنی توحید کی اور توحید میں خلل لانے والے شرک کی صحیح معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب سے بچنے والے کام کریں اور اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ اور اب العمل بالآیات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی رحمتیں اور نعمتیں ہم پر ہیں ان کا آپس میں تذکرہ کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے ڈریں، اور جو بھی نافرمانی لگاتار ہماری عادت بن چکی ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.